وہ جب کبھی بھی کوئی حج عمرے کا ذکر کرتے ہیں نا وہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایک دن میں ایک تندور کے اوپر روٹیاں خریدنے کے لیے کھڑا ہوا تھا, تو بائی چانس وہ آگے وہاں کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا. وہ انجینئر صاحب اس دفعہ میری حاضری ہوئی نا جی ادھر, تو درود شریف میں پڑھ رہا تھا جالی شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے, تو نبی اسلام خود جالی شریف سے باہر تشریف لے آئے, خواب میں نہیں بیداری میں, اور وہ زاروں دار رو رہا ہے. اچھا آپ یہ حالت دیکھ کے تو آپ تو متزلزل ہو جائیں گے, یار واقعی ٹھیک ہی کہہ رہا ہو. اور مجھے ایک تو اتنا غصہ آ رہا تھا, پلس مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اب اس کو کیسے یہ بات کہوں کہ جب یہ تیرے ساتھ ہوا تھا تجھے چاہیے تھا ایک دفعہ تو پڑھتا لا حول ولا قوت الا باللہ, تاکہ کنفرم ہو جاتا کہ یہ شیطانی ایکسپیرینس ہے تیرے ساتھ یا رحمانی. یہ تو کنفرم کرنا آپ کا حق ہے نا. لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر میں اسے یہ بات کروں تو اس نے تو مجھے درجے شہادت پہ پہنچا دینا ہے. ہاں حالانکہ یہ وہ بات اگر علمی طریقے سے مجھ سے سنے تو میں اس کو جسٹیفائی بھی کروں گا کہ نبی اسلام کا پسندیدہ ترین وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی اسلام ایک سفر پہ تھے اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سواریوں پہ تھے, کچھ پیدل تھے, تو ہم بلند آواز سے کوئی جوش میں کہہ رہا تھا اللہ اکبر, کوئی کہہ رہا تھا سبحان اللہ, کوئی الحمدللہ. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اتنی بلند آواز سے ذکر نہ کرو, تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے, تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہوئے, یا اونٹ کی کوہان آپ کے نزدیک ہوگی یا اس کی اونٹ کی گردن, جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تو سب سے قریبی پارٹ جو گھوڑے کا وہ گردن ہی ہے جو آپ کے قریب ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ عطا کروں جو اللہ نے مجھے دیا ہے, اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے ہمت نیکیاں کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. یہ ہم اس کا اس طرح ہی ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ عربی میں اس طرح مختصر بات ہوتی ہے نا. ویسے تو لفظی ترجمہ لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ کوئی ہمت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اس کی طرف سے. تو یہ ہمت اور قوت کس اعتبار سے, نیکیاں کرنے کی یا گناہوں سے بچنے کی, دو ہی چیزیں ہیں نا, زیرو وانی ہے. تو نبی اسلام نے یہ وظیفہ دیا, اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ کے اندر اس وظیفے کو ڈالا ہے صبح شام کے اذکار میں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اسماء اعظم میں سے نبی اسلام جب کوئی وظیفہ تعلیم کرے اور کہیں فخریہ کہ مجھے میرے رب نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیا ہے, اس نبی کے سامنے اگر میں اس خزانے کا ذکر کروں اور حضور کو یہ بات یاد دلاؤں کہ آپ کے سامنے لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو خود بہت بڑے وظیفے ہیں اتنی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی وظیفے اپنی جگہ, لیکن میں تمہیں ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں جو جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے مجھے دیا ہے, تو مجھے بتائیں نبی اسلام کیا اس وظیفے سے ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ جو تحفہ آپ نے خود امت کو دیا ہے, آپ کے سامنے جب اس تحفے کو پڑھا جائے گا تو کیا آپ ناراض ہوں گے؟ تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اگر کسی کو نبی اسلام بیداری میں آ کے آج کے دور میں ملتے ہیں, یا کوئی حضرت صاحب یا کوئی بزرگان دین فوت شدہ قبر سے نکل کے ملتے ہیں, تو چلے تھوڑی تمیز بنا لیں کہ 2 منٹ رکیں. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, بلو کارڈ پہ انجینئر صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ نبی اسلام نے جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیا تھا امت کو, تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں, اور دل میں پھر اللہ کو آپ متوجہ ہوں اللہ کی طرف کہ یا اللہ یہ شیطان ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے, اور پھر آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ, تو او دیکھو گیا ہے تھوڑا بابا. ٹھیک ہے, تو میں اب یعنی اس کو سوچ رہا تھا اس کو میں اگر یہ پوری بات بتانے کے لیے بھی مجھے کتنی تمہید بنانی پڑے گی. اور پھر دوسرا پہلو میں اکثر کسی والے سے یہ سوچتا ہوں اس سے بڑی کسی مسلمان کی کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ دوسرا مسلمان اسے آیت اور حدیث سناتے ہوئے ڈرے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم ہے کہ ایک مسلمان ڈرتا ہے دوسرے مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے, حدیث پیش کرتے ہوئے کہ ابھی میں نے آیت اور حدیث پڑھی تو یہ میرے اوپر گستاخ ہونے کا فتویٰ لگا دے گا, یا نبی کے گستاخ ہونے کا یا کسی بزرگ کے گستاخ ہونے کا, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس سے اگلا سوال ہے کیا وہ دوسرا شخص جس کے شر سے آپ ڈر رہے ہیں وہ مسلمان ہے؟ یہ ذرا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جس کے سامنے آپ قرآن اور سنت پیش کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ کتے کی طرح مجھے کاٹ لے گا, جو علماء سو کی اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان کی ہے انورٹڈ کامس میں, تو وہ مسلمان تو کوئی نہیں ہے. آپ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں, آپ میرے سامنے آ کے قرآن کی آیت حدیث بیان کریں تو میں تو کوئی برا نہیں بناؤں گا. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب تو مجھے کوٹ کرتا ہے کہ سر یہ آیت میں ہی لکھا ہوا ہے, اور اگر وہ صحیح بات کوٹ کر رہا ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اور اگر وہ اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھا ہوتا ہے تو بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اب اس کا صحیح فارم بتاؤں گا کہ یہ آیت پیچھے سے پڑھو, یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی, اور خود فیصلہ کرو کہ تمہارے مولوی نے تمہیں دھوکہ دیا کہ نہیں دیا. ہمارا تو خون بڑھتا ہے ہمیں کوئی آیت اور حدیث پیش کرے کہ اب ہم اسے صحیح فارم بتائیں گے. میرے سامنے کوئی گھوڑوں کے دموں والی مسلم شریف کی حدیث بیان کرے اور کہ نبی اسلام نے رفع دین سے منع کیا ہے, تو میں تو غصہ نہیں کہوں گا, میں تو کہوں گا آیا نا اور دھاڑ تلے کھول مسلم شریف اور پر پورا کانٹیکسٹ پڑھ اس کا, جابر بن سمرہ کی 4 حدیثیں اور اس کے اوپر باب پڑھ, تجھے پورا پتہ چل جائے گا یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. وہ تشہد میں صحابہ کرام ہاتھ سے سلام کرتے تھے, دائیں بائیں انہوں نے پکڑ کے اس پہ لگا دیا, اور یہ انہوں نے نہیں پرانوں نے بھی لگائی ہے. اس لیے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو سلام پھیرتے وقت والی یہ حدیث جو مسلم شریف میں آئی ہے اس کو رفع الیدین کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پہ آ جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے کہ وہ قرآن و سنت میں تعریف کر رہے ہیں. اس سے آپ کو پتا چلا کہ قرآن و سنت میں تعریف صرف آج کے حنفی نہیں کرتے, امام بخاری کے دور کے حنفی بھی یہی کام کرتے تھے.
جس طرح کافر آج ہو چاہے نبی کے سامنے والا کافر ہو, کافر تو کافر ہے, انکاری تو انکاری ہے, منافق تو منافق ہے. تو مینٹلٹی وہی چل رہی ہے. کسی شخص کے حق میں ہونے کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اسے آپ قرآن کی آیت اور حدیث پیش کریں اور وہ آگے سے ناراض نہ ہو, کتا بن کے نہ پڑ جائے, آپ کو کاٹے نہ, بلکہ کہ ہاں جی اچھا بتائیں کدھر لکھی ہوئی ہے, میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتا ہوں واقعی ایسا ہی ہے تو میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کر لوں گا. اور اگر اس کی بجائے اس کی جھاگ چھوٹنا شروع ہو جائے اور کہ تو اب مجھے بتائے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, تو مجھے بتائے گا حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے,